اس سی پی ایم سافٹ ویئر نے گیری کو اس وقت کا بل گیٹس بنا دیا تھا. جی السلام علیکم، میں ہوں ہشام سرور اینڈ ویلکم ٹو مائی نیو پلے لسٹ ہشام کی باتیں. اس پلے لسٹ میں بڑی کنفیوژن تھی کہ میں اسی چینل میں اس کو ڈالوں یا ایک نیا چینل شروع کروں، بٹ میں نے ڈیسائیڈ کیا اسی پلے لسٹ بنا کے میرے جو خیالات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، جس سے آپ کو سیکھنے کو بھی ملے اور میرا علم بھی ٹرانسفر ہو جائے. یہ کہانی ہے 1977 سے سٹارٹ ہو کے ایک ایسے انفارچونیٹ ایونٹ پہ اینڈ ہونا جہاں پہ ایک آدمی جس کا نام تھا گیری کلڈول، یہ بل گیٹس بن سکتا تھا، but because of his inability to cash in the moment مائکروسافٹ کا بل گیٹس دنیا کا امیر ترین آدمی بن گیا. یہ 1977 کی بات ہے. ایپل واز اے میسو سکسیس. ایپل 2 لانچ ہو گیا تھا. یہ پری اسمبلڈ کمپیوٹرز ہوتے تھے، یعنی کہ پورا کا پورا ڈبہ آپ کو ٹیک اوے اور آپ گھر لے کے جا سکتے تھے. اور ایپل نے اس کا نام رکھا تھا مائی پرسنل کمپیوٹر، وچ اسینشلی مین کہ ایک گھر پہ یوز ہو، ہاؤس ہولڈ آئٹم. پی سی انڈسٹری سرچ ٹو دی ہائٹس آف literally $1 billion 3 years later because everybody understood the importance of پی سی انڈسٹری. اور ان لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ آنے والے وقت میں ہر گھر میں کمپیوٹر ہوگا. آئی بی ایم جو 1980 میں ٹیک جائنٹ بن چکا تھا، کمپیوٹرز کی ڈومین کو اس نے بے تاج بادشاہ کی طرح ایک کوئر آکوپائی کیا ہوا تھا. اس نے فیصلہ کیا کہ 1977 کی ایپل 2 کی سکسیس کے بعد وہ بھی پرسنل کمپیوٹر کی دوڑ میں حصہ لے گا. تو جناب آئی بی ایم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بھی پرسنل کمپیوٹر بنانا چاہتا ہے، بٹ اس کی جو مینوفیکچرنگ لائن تھی، جو اس کے مشینز تھیں، they were far different than personal computers. تو آئی بی ایم نے 1980 میں ڈفرنٹ کمپیوٹر مشینز، پارٹس، سافٹ ویئر اس کو اسمبل کر کے ایک پرسنل کمپیوٹر بنایا. بٹ دا پرابلم واز آئی بی ایم کے پاس یہ دونوں کیپیبلٹی نہیں تھی، ہارڈ ویئر کی بھی اور سافٹ ویئر کی بھی. سو دے ہیڈ ٹو ٹرن ٹو اے ایکسٹرنل فورس ٹو گیٹ دیئر پرسنل کمپیوٹر. ان کے پاس ایک بہت بڑی کلائنٹل تھی، ایک لوئل کسٹمر بیس تھی، اور پی سی کی گیم میں آئی بی ایم ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو لوز آؤٹ. آئی بی ایم نے اپروچ کیا مائکروسافٹ کو، کیونکہ مائکروسافٹ آلریڈی ایک این ڈی اے کے سائن کر کے آئی بی ایم کے ساتھ دے ور پروڈیوسنگ اے ڈائلیکٹ آف بیسک، یعنی کہ وہ ایک ایسا سافٹ ویئر تھا دیٹ وڈ بی بلڈ ان ٹو آئی بی ایم پی سی. اور اس وقت مائکروسافٹ کا پرائمری بزنس بھی یہی تھا کہ فیسیلیٹیٹ کرنا with basic computer softwares. مائکروسافٹ کو جب اپروچ کیا گیا آئی بی ایم کی طرف سے، اور جیسے میں نے بتایا کہ ان لوگوں نے آلریڈی این ڈی اے سائن کیا ہوا تھا، مائکروسافٹ آپریٹنگ سسٹم نہیں بناتا تھا. یہ آپریٹنگ سسٹم کی کہانی آگے چل کے کلیئر ہوگی. مائکروسافٹ کے بانی یا کو فاؤنڈر کہنا چاہیے، کیونکہ ایلن اور بل گیٹس دونوں نے مل کے مائکروسافٹ کی بنیاد رکھی. انہوں نے آئی بی ایم کو ری ڈائریکٹ کر دیا ایک کمپنی جس کا نام ہے ڈیجیٹل ریسرچ، کیونکہ ان کا آلریڈی ایک ورژن تھا سی پی ایم کا، پرسنل کمپیوٹر کے لیے ہی بنایا گیا تھا. سی پی ایم کے بانی کا نام تھا گیری. اب کہانی یہاں سے ذرا تلخ موڈ پہ چل پڑ. گیری جس کا پورا نام تھا گیری کلڈول، اس نے سی پی ایم ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر ڈیولپ کیا تھا 1972 میں. جب آئی بی ایم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا پرسنل کمپیوٹر بنانا چاہتے ہیں، they did not have the capability to develop it in house. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس بجٹ نہیں تھا، ان کے پاس ریسورس نہیں تھی، اور وہ ایک آف دا شیلف کاسٹ افیکٹو سولوشن چاہتے تھے تاکہ ان کا پی سی فوراً سے پیشتر مارکیٹ میں ایپل 2 کو کمپیٹ کرنے کے لیے اویلیبل ہو جائے. یہ جو سافٹ ویئر تھا سی پی ایم، یہ بڑا پاپولر تھا، فلاپی ڈسک رن ہوتا تھا، اور ایون ایپل 2 نے بہت سال بعد 1977 میں بھی اس کو یوز کیا. اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس سی پی ایم سافٹ ویئر نے گیری کو اس وقت کا بل گیٹس بنا دیا تھا.
اور اس کی کمپنی جس کا نام تھا ڈیجیٹل ریسرچ، جو کہ اس کی وائف نے اس کو کنونس کر کے پش کر کے اس کو لیگلائز کروایا، کیونکہ شی کوڈ فور سی دا فیوچر کہ گیری آنے والے وقت میں دنیا کا امیر ترین آدمی بن سکتا ہے. بٹ گیری آف کورس بینگ اے سافٹ ویئر ڈیولپر had different ideas. He was a hardcore software developer who loved doing his work. Business side گیری کی بہت کمزور تھی اور اس کی وائف اس کو بہت مدد کرتی تھی اس کی بزنس سائڈ کو ایکسپلور کرنے میں، اس کو ریز کرنے میں. سو آئی بی ایم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو سی پی ایم یا سی پی ایم جیسا ایک آپریٹنگ سسٹم سافٹ ویئر چاہیے جو وہ اپنے پرسنل کمپیوٹرز یعنی کہ پی سی میں انسٹال کروائیں اور لوگوں کو پری سیمبلڈ ڈبا بیچنا شروع کر دیں. اب مصیبت یہ تھی کہ آئی بی ایم اپنی ریسورسز نہیں لگانا چاہتا تھا اس کام میں، بیکاز یہ ایک سیکرٹ پروجیکٹ تھا جو کہ فنڈز بھی نہیں تھے آئی بی ایم کی طرف سے، اور ایک بہت چھوٹی سی مخصوص سی ٹیم ایلوکیٹ کی گئی تھی ود ان دی آئی بی ایم ٹو گیٹ دس ٹاسک ڈن. آئی بی ایم کا جو 8086 اور 8088 کمپیوٹر آرکیٹیکچر سافٹ ویئر جو تھا نا وہ بہت ڈفرینٹ تھا، ہارڈ ویئر بھی اور سافٹ ویئر بھی، اور وہ پرسنل کمپیوٹر کے لیے نہیں یوز ہو سکتا تھا. سو آئی بی ایم کو ظاہر ہے ایک آف دا شیلف آپریٹنگ سسٹم اور ہارڈ ویئر چاہیے تھا. اسی لیے آئی بی ایم نے اپروچ کیا مائکروسافٹ کو، پر مائکروسافٹ واز ناٹ ان ٹو دا آپریٹنگ سسٹم. یاد رہے کہ مائکروسافٹ نے این ڈی اے آلریڈی سائن کیا ہوا تھا ود آئی بی ایم، بیکاز جیسے میں نے بتایا کہ مائکروسافٹ ان کے لیے چھوٹے موٹے سافٹ ویئر جو کہ ریڈ کرنا چپس کو اور ہارڈ ویئر آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں وہ آلریڈی ڈیولپ کر رہا تھا، اور اس وقت مائکروسافٹ کا پرائمری بزنس بھی یہی تھا. اور مائکروسافٹ کو آج دیکھ کے بڑی حیرت ہوتی ہے کیونکہ مائکروسافٹ ہیز ایکچولی ایوالوڈ انٹو اے گریٹ سافٹ ویئر اینڈ اے ہارڈ ویئر جوائنٹ. تو یہاں سے کہانی کا آغاز ہوتا ہے کہ مائکروسافٹ کو جب اپروچ کیا آئی بی ایم نے ٹو ڈیولپ دیئر آپریٹنگ سسٹم، تو مائکروسافٹ نے آئی بی ایم کو بتایا کہ دے آر ناٹ ان ٹو آپریٹنگ سسٹم سافٹ ویئر. وہ تو ظاہر ہے ان کی ایریا آف ایکسپرٹیز مختلف ہے، تو دے مے وانٹ ٹو گیٹ اے ورژن آف سی پی ایم فرام ڈیجیٹل ریسرچ. تو بل گیٹس نے آئی بی ایم کو ریڈائریکٹ کروایا گیری کی طرف، اور پھر گیری کو فون کیا بل گیٹس نے اور اس کو دبے الفاظ میں بتایا، بیکاز بل گیٹس نے این ڈی اے سائن کیا ہوا تھا آئی بی ایم کے ساتھ، اور گیری نے ان کو یہ بتایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک امپورٹنٹ گروپ آف پیپل تمہیں ملنے آئیں گے، بس تم ان کو مل لینا. ظاہر ہے این ڈی اے سائن کیا تھا جس کو کہتے ہیں نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ. اچھا گیری اگین جیسے کمپیوٹر گیکس ہوتے ہیں ہر وقت اپنے کام میں لگا رہا، اس کی کوئی ہالیڈیز کا وقت تھا، اس نے اس وقت تو بل گیٹس کی بات سمجھ لی، بٹ انفارچونیٹلی جب آئی بی ایم کی ٹیم گیری کے گھر پہنچی تو گیری صاحب کہیں سفر پہ سیر سور کرنے گئے ہوئے تو گھر میں ان کی اہلیاں تھیں. وائف کے ساتھ جب بات چیت ہوئی واز ایکچولی اے بزنس پارٹنر ایٹ ڈیجیٹل ریسرچ، تو دو نقطوں پہ ڈس ایگریمنٹ ہوا. پہلا، ان کی وائف این ڈی اے سائن نہیں کرنا چاہتی تھی، اور دوسرا شاید فائنینشیل ایگریمنٹ نہیں ہو پایا. آئی بی ایم بڑا افسردہ ہو کے نکلا کیونکہ ٹیم کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا کہ پی سی کا سافٹ ویئر بنوانا ہے، ہارڈ ویئر تو تب تک بن چکا تھا، لیکن اس وقت سافٹ ویئر کا مسئلہ ادھر کا ادھر ہی تھا، اینڈ دے ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ایلوکیٹ دیئر اون ٹیم ٹو ڈیولپ آپریٹنگ سسٹم فار دا پی سی. سو آئی بی ایم went back to Bill Gates, and this time around Bill Gates did not miss an opportunity. وہ کیسے؟ ایک آپریٹنگ سسٹم تھا جس کا نام تھا QDOS، کوئک اینڈ ڈرٹی آپریٹنگ سسٹم. سیٹل کی ایک کمپنی تھی، انہوں نے بنایا تھا. آئی بی ایم چاہتا تھا کہ مائکروسافٹ سم ہاؤ اس کو ریپروڈیوس کر لے. بل گیٹس نے وہ سافٹ ویئر خریدا. کچھ جگہوں پہ لکھا آتا ہے $50,000 کا، کچھ جگہوں پہ لکھا آتا ہے $70,000 کا. اینڈ دین کوئکلی دیٹ QDOS ود آل دیٹ لائسنس اور اس کی کوڈنگ وہ بن گیا پی سی ڈوس. اور مائکروسافٹ جو کہ اس وقت بل گیٹس اور ایلن کی کمپنی تھی، انہوں نے اس سافٹ ویئر کو آئی بی ایم کو دے دیا. سو آپریٹنگ سسٹم آئی بی ایم کا بن گیا جناب پی سی ڈوس. بٹ یہاں پہ کہانی میں ٹوسٹ ہے، بل گیٹس نے پورے کے پورے رائٹس نہیں دیے ہوئے تھے، اینڈ ہی ہیڈ ریٹینڈ دا رائٹس ٹو ڈسٹریبیوٹ دس آپریٹنگ سسٹم، اور وہ بن گیا ایم ایس ڈوس مائکروسافٹ کا.
used in Windows 3, پھر اس کے بعد اس میں گرافیکل انٹرفیس آیا, Windows 95, 97 and rest is history. دنیا کا امیر ترین آدمی بل گیٹس بن گیا just because of this one opportunity جس کو اس نے لوز نہیں کیا. پر فلپ سائڈ آف دا کوائن, گیری کی زندگی تباہ ہو گئی. گیری went into divorce, اور اس کے بعد شراب اور نشے میں, بیکاز اس کی بزنس ابیلٹی ہی نہیں تھی, وہ اپریہینڈ ہی نہیں کر سکا کہ آنے والے وقت میں وہ دنیا کا اتنا امپورٹنٹ آدمی بن سکتا تھا. اور ایک اپرچونٹی جو اس نے مس کی, میٹنگ ود IBM ڈیلیگیٹس, دیٹ واز سو کاسٹلی کہ وہ ساری عمر اس غم سے نہیں نکل سکتا. مائکروسافٹ کی, بل گیٹس کی, IBM کی, اور موسٹ امپورٹنٹلی آپریٹنگ سسٹم کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ موقع جب بھی آپ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے, ڈو ناٹ تھنک ٹوائس. ویرزون کا مالک رچرڈ برینسن کہتا ہے کہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو نہ کریں, سیکھیں اور اس کو کمپلیٹ کروائیں. یار یہ جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہو, یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ بل گیٹس نے ارلی 90s پہ اس کو کیش کر لیا, ورنہ چپس کے چھوٹے موٹے سافٹ ویئر بنا رہے تھے, آپریٹنگ سسٹم تو تھا بھی نہیں. لیکن جب آپریٹنگ سسٹم بنا, کیسے بنا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور ایک آدمی جو آج کا بل گیٹس ہو سکتا تھا جسٹ بیکاز اس نے انکیش نہیں کی اپرچونٹی کو, موقع پہ چوکا نہیں مارا, موقع پہ فیصلہ نہیں کیا, بات کو سیریس نہیں لیا, بیکاز اس کی بزنس سائٹ ڈیولپ ہی نہیں تھی, اس کا سوچ ہی صرف سافٹ ویئر ڈیولپر کی تھی, اور اس سے اپنا کتنا بڑا نقصان کر لیا. تو دوستو, موقع ایک ہی دفعہ ملتا ہے زندگی میں, اس کو ضائع نہ کرو. جس طرح مرضی اگر آپ کے دروازے پہ دستک ہوئی ہے اپرچونٹی کی طرف سے, انکیش کرو. بل گیٹس کو آپریٹنگ سسٹم نہیں بنانا آتا تھا, ڈھونڈ لیا نا طریقہ. اسی طریقے سے اگر آپ کو بھی کسی کام کے بارے میں نہیں پتا, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ دنیا میں کسی کو نہیں پتا. زندگی ملے گی نہیں دوبارہ دوستو. اسی طریقے سے موقع بھی بار بار دستک نہیں دیتا دروازے پہ. کامیاب ہونا ہے تو ہر موقع کو انکیش کرنا سیکھو. امید ہے اس کہانی سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر آپ کو یہ سیریز اچھی لگ رہی ہے تو مجھے بتائیے, میں اس طرح کی اور بہت ساری ویڈیوز آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.